بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو ادب اسٹوڈیو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ان کے عدل کی وجہ سے عمر ثانی بھی کہا جاتا ہے، جس تخت پر بیٹھے اس پر سلمان تھا، اس پر ولید تھا، اس پر عبد الملک تھا۔ ان تینوں نے اپنے من کو راضی کیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رب کو راضی کیا۔ پہلے تینوں نے حکومت کی پوجا کی، عمر بن عبدالعزیز نے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی۔ انہوں نے ایک بڑا عجیب خطبہ دیا۔ جب خلیفہ بنے، اے لوگو، بچپن میں مجھے شعر و شاعری کا شوق تھا تو میں شاعر بنا۔ تھوڑی سی اٹھان ہوئی تو علم کا شوق ہوا، میں نے علم حاصل کیا۔ جوان ہوا تو فاطمہ بنت عبد الملک سے عشق ہوا، میں نے ان سے شادی کی۔ اب اللہ نے مجھ کو حکومت دے دی ہے، اب تم دیکھو گے میں اس سے اپنے اللہ کو راضی کروں گا۔ ہمارے حکمران تو ووٹ سے آتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، 4-5 سال کے بعد ان کے وراثت میں حکومت آ رہی تھی، اور 3 براعظم پر حکومت ہے، اور ایسا رعب و دبدبہ ہے بنو امیہ کا، کوئی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا۔ 3 براعظم میں زکوٰۃ لینے والا کوئی نہ بچا، سوال کرنے والا کوئی نہ بچا، ظالم کوئی نہ بچا، مظلوم کوئی نہ بچا۔ لیکن خود کیسا رہا؟ گھر آئے، فاطمہ بڑے اچھے دن گزرے ہیں، اب امتحان ہے، میں تیرا حق نہ ادا کر سکوں گا۔ طلاق لینی ہے تو میں حاضر ہوں، ساتھ دینا ہے تو پہلے اپنے حق معاف کرو۔ سیاسی لحاظ سے فاطمہ جیسی عورت تاریخ میں نہیں آئی۔ 7 نسبتوں سے یہ شہزادی ہیں۔ فاطمہ کہنے لگی، عمر، میں نے سکھ کے دن آپ کے ساتھ گزارے ہیں، دکھ میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، جائیں میں نے سارے حق معاف کیے۔ پھر عمر بن عبدالعزیز کی راتیں اور دن کیسے گزرے۔ مصلے پر روتے روتے وہیں سو جاتے، اور مصلے پر روتے روتے وہیں سے اٹھتے۔ اپنی حکومت کو اللہ کی رضا کے لیے استعمال کیا۔ کیسے استعمال کیا؟ فاطمہ کا سارا زیور بیت المال میں ڈال دیا، تنخواہ پر آ گئے۔ عید کا موقع آیا، بچوں نے ماں سے کہا ہمیں کپڑے لے کر دو۔ فاطمہ کے پاس عمر کے 3 براعظموں کے خلیفہ کے بچے آ رہے ہیں۔ امی جان، ابا سے کہیں عید آ رہی ہے، ہمیں عید کے کپڑے لے دیں۔ ابا تشریف لائے، خزانے لبالب بھرے ہوئے ہیں، گندم کے ڈھیر کی طرح۔ کہا امیر المومنین، بچے کپڑے مانگ رہے ہیں۔ کہا فاطمہ، میرے پاس تو پیسے نہیں، کہاں سے کپڑے لے کر دوں؟ فاطمہ نے کہا پھر بچوں کا کیا کریں؟ کہا مجھے بھی نہیں پتا کیا کروں۔ اس سے پہلے 3 حکمرانوں نے لوٹ مار کے بازار گرم کیے، ظلم کے بازار گرم کیے، اور آج اس تخت پر ایک شخص بیٹھا ہے جو اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہوا ہے۔ تو فاطمہ نے کہا آپ ایسا کریں، اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیں، اس سے ہم بچوں کے کپڑے لے لیتے اور میں مزدوری کر کے گھر کا خرچ چلا لوں گی۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے بلایا اپنے وزیر خزانہ مزاحم، اپنا غلام، ہاں بھائی مزاحم، ہمیں بچوں کے کپڑے چاہیے، اگر اگلے مہینے کی تنخواہ ایڈوانس مل جائے۔ وہ کہنے لگا، اے امیر المومنین، آپ مجھے لکھ کر دے دیں، آپ اگلے مہینے تک زندہ رہیں گے، میں آپ کو تنخواہ دے دیتا ہوں۔ آپ نے سر جھکا لیا، اٹھے، گھر آئے، اپنی بیوی سے کہا فاطمہ، بچوں سے کہہ دو ان کا باپ ان کو کپڑے نہیں لے کر دے سکتا۔ عید کا دن آ گیا، بنو امیہ کا خاندان ملنے آ رہا ہے، سارے سرداروں کے بیٹے، اعلیٰ ملبوسات سب ملنے آ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر بعد دیکھا تو بچے بھی ملنے آ رہے ہیں، امیر المومنین کی حیثیت سے بچے باپ کو ملنے آ رہے ہیں، اور ان کے جسموں پر پرانا لباس ہے۔
حضرت عمر بن عبد العزیز نے ایک طرف دیکھا تو سرداروں کے بیٹے اور زرق برق پوشاکیں، ایک طرف اپنے بچوں کو دیکھا جسموں پر پرانا لباس۔ ارے اس باپ سے پوچھو جو سب کچھ کر سکتا ہو لیکن پھر بھی اللہ کی رضا کی خاطر مٹھی بند کر لے کہ نہیں، میں نے حرام کی طرف نہیں جانا۔ بچوں کو دیکھا تو آنکھیں ڈگمگا گئیں۔ فرمایا، میرے بچوں، آج تمہیں اپنے باپ سے گلہ تو ہوگا کہ آج ہمارے باپ نے ہمیں کپڑے ہی نہیں لے کر دیے۔ ان کے ایک بیٹے تھے عبد الملک، وہ آپ سے بھی 4 ہاتھ تھے، وہ آپ سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ کہنے لگے، ابا جان، آپ کو عید مبارک ہو، آج ہمارا سر بلند ہے، ہم شرمندہ نہیں ہیں، آپ کو مبارک ہو، ہمارے باپ نے قومی خزانے میں بددیانتی نہیں کی، ہم شرمندہ نہیں ہیں، انسانوں کو کپڑوں میں نہیں تولا جاتا۔ آج کا میرا دیش کا مالدار اتنا فقیر ہو گیا ہے، اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے 50 لاکھ کی گھڑی لیتا ہے، 6 لاکھ کا جوتا لیتا ہے۔ آج کی بیگم اتنی چھوٹی ہو گئی ہے کہ وہ اپنے قد کو بڑا کرنے کے لیے 8 سے 10 لاکھ کا ہینڈ بیگ لیتی ہے۔ ارے میرے بھائی، تو 2 ٹکے کا بھی نہیں رہا اگر تم نے 50 لاکھ کی گھڑی سے خود کو بڑا بنایا ہے۔ ارے اس دھوکے سے نکلو، برینڈڈ برینڈڈ برینڈڈ۔ جب تم اپنی ذات میں بے قیمت ہو تو اللہ کی قسم تمہاری گھڑی، تمہارے بیگ، تمہاری گاڑیاں، تمہاری ذات اونچی نہیں کر سکتے۔ ایک دن عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنی بیگم فاطمہ سے کہنے لگے، فاطمہ، کچھ پیسے ہیں، میرا انگور کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ فاطمہ رونے لگیں اور کہنے لگیں، امیر المومنین، خزانے بھرے پڑے ہیں، کیا 1 درہم کا بھی حق نہیں کہ لے کر آپ انگور کھا لیں؟ فاطمہ کی بات سن کر تڑپ کر بولے، فاطمہ، میں جہنم نہیں برداشت کر سکتا۔ آج ہم اپنے گریباں میں جھانکیں، صاحب اقتدار اپنی جگہ جس کو جتنا موقع ملتا ہے لوٹ کھسوٹ میں لگا ہوا ہے۔ اللہ ہمارے حال پر کرم فرمائے۔ دنیا بڑی خسارے کی جگہ ہے۔ اپنی تاریخ پڑھو، صرف ڈرامے نہ دیکھتے رہ جاؤ، صرف گانے نہ سنتے رہ جاؤ۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہوگا۔ اللہ حافظ۔